ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ قبر انور میں حیات، بھائی قبر میں تو شہید بھی حیات ہے، بلکہ قبر میں تو عام مسلمان بھی زندہ ہے، بلکہ قبر میں تو کافر بھی زندہ ہے۔ اب کہیں گے کہ آپ تو پھر سبھی کو زندہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے کیا ہے، اس کو یہ سمجھو آسانی کے ساتھ۔ دیکھو میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ کو ابھی بات سمجھ میں آئے گی، بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے ہر مکتبہ فکر کا عالم مقرر یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز چھوڑی تو ظہر تک اس کی قبر میں عذاب ہوگا، جس نے ظہر چھوڑی تو عصر تک ہوگا، عصر چھوڑی تو مغرب تک ہوگا، مغرب چھوڑی تو عشاء تک ہوگا، عشاء چھوڑی تو فجر تک ہوگا، اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ بولو قیامت تک۔ کب تک چلے گا؟ بولو بھائی کب تک چلے گا؟ قیامت تک۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ جو عذاب ہو رہا ہے وہ زندہ کر کے ہو رہا ہے کہ مردے پہ ہو رہا ہے؟ جب مردے پر ہی عذاب ہونا ہے تو لوگ کہیں بھی ٹینشن کیوں لے فجر میں اٹھنے کا؟ مرنے کے بعد تو جب جسم بے حس ہی پڑا رہے گا، جب جسم بے حس ہی پڑا رہے گا تو فرشتے چابک مارتے رہے، فرشتے چابک مارتے رہے، ہمیں کیا ہے؟ کوئی تکلیف تو ہونی نہیں ہے۔ مست لذتیں لوٹو، زنا کرو، شراب پیو، جو چاہے کرو، اور ہم نے تو مر ہی جانا ہے، روح نکل جائے گی۔ تو یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے اور اس کو زندہ کر کے جسم اور روح دونوں پر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز عذاب جس کو ہو رہا ہے جب وہ زندہ کیا جا رہا ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے۔ تو جس کو عذاب دیا جا رہا ہے خدا جس سے ناراض ہے اسی کو عذاب دے رہا ہے، تو جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے، تو جس کو محبوب بنایا اس کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ لیکن اب دونوں کی زندگی میں فرق یہ ہے، اب دونوں کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ یہ زندہ ہے روحانی اعتبار سے، اور حضور علیہ السلام کا جسم بھی زندہ ہے اور روح بھی زندہ ہے، حضور کا جسم بھی زندہ ہے۔ اب پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، اور قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ مت کہو، نہیں کہہ سکتے آپ مردہ، کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا، تمہاری عقل وہاں تک کام نہیں کر سکتی، وہ زندہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تو اب جب شہید حضور کے صدقے میں زندہ ہے تو نبی کیوں زندہ نہیں؟ تو صحابہ رسول پاک کو زندہ مانتے تھے۔ اب دیکھیں صرف زندہ ہی نہیں مانتے تھے بلکہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو یہ بھی مانتے تھے کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے سب حضور کو معلوم ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ پر ٹھنڈی کا اثر ہے، ذرا دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب حضور کو معلوم ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جب کہیں تکلیف آتی تھی تو حضور کو پکارتے تھے، حضور کو پکارتے تھے، اور کیسے پکارتے تھے؟ آئے ہیں سبحان اللہ۔ آئیے بڑا پیارا سا ایک واقعہ حدیث پاک کا یاد آیا۔ حضور نے جب وصال فرمایا، حضور کے وصال کے بعد ایک مسلمہ نام کا شخص، اس نے نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر نے اس سے جنگ کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس سے جنگ کرو، اور اس جنگ کی قیادت حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، اور گئے، صحابہ بڑی تعداد میں گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد چونکہ جو لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے تھے تو وہ لوگوں کے سروں پہ بھی پگڑیاں تھیں، ان کی بھی داڑیاں تھی، وہ لوگ بھی پہلے مسلمان تھے، بعد میں وہ جھوٹے نبی کو مان کر کے کافر ہو گئے تھے۔ تو اب جب ہولیے سامنے ایک جیسے تھے تو کسی نے کہا اے امیر کارواں، یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ سب پہلے ہمارے تھے، اب یہ پلٹ گئے، کافر ہو گئے، لیکن ان کے ہولیے تو ہیں اپنی طرح، ادھر بھی پگڑی ادھر بھی امامے، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی جو ہے وہ لوگ نعرے تکبیر ادھر بھی کر رہے، نعرے تکبیر ادھر بھی ہے، ادھر بھی وہ نمازوں کی بات کرتے، نماز ادھر بھی ہے۔ لیکن جہاں نماز اور تکبیر دونوں اکول برابر ہو جائیں تو مومن کون ہے، اپنا کون ہے، جنتی اور جہنمی کون ہے، اس میں فرق کیسے ہوگا، یہ فرق کیسے کیا جائے گا؟
تو یمامہ میں یہ لوگ ہیں. کہاں ہے؟ یمامہ میں، مدینہ منورہ سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہے. حضور وصال فرما چکے، قبر انور کے اندر ہے. خالد ابن ولید سے کسی نے پوچھا کہ دونوں طرف کے لباس صورتیں ایک جیسی ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ ان کا بھی، کلمہ لا الہ الا اللہ ان کا بھی. ان کو لا الہ الا اللہ سے انکار نہیں تھا. ان کو انکار کس سے تھا؟ محمد الرسول اللہ سے انکار تھا. تو خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کہ اب جب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو حق کا فرق کیسے ہوگا؟ تو خالد ابن ولید نے کہا جب تمہیں شبہ ہو کہ مسلمہ کا آدمی کون ہے اور مسلمان کون ہے تو اس کے سامنے کہنا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. اس نعرے کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کیجئے. تو خالد نے کہا جو یا محمدہ کے جواب میں یا محمدہ کہہ دے سمجھ جانا یہ جنتی مومن ہے، اور جو یا محمدہ پہ متفق نہیں ہو سمجھ جانا جہنمی ہے، اور اسی کے ساتھ تمہیں جنگ کرنا ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا عقیدہ. صحابہ کون سا نعرہ لگا رہے؟ یا کہہ کے نبی کو پکارے، یا کہہ کے. یہ بات اپنی کتاب میں تھوڑی ہے، یہ بات اپنے گھر کی کتاب میں نہیں، یہ بات حدیث میں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اب بولو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان چھوکرے کہتے ہیں یا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں؟